ویلکم بیک۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ کے سرکاری دورے کے دوران واشنگٹن ڈی سی میں مقیم پاکستانی تارکین وطن سے ملاقات کی۔ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا، اوورسیز پاکستانی ملک کے سفیر ہیں۔ ISPR کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ملاقات کے لیے بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانی جمع ہوئے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے آپریشن بنیان مرصوص کے دوران مسلح افواج کی شاندار کارکردگی، ان کی بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ آرمی چیف نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پاکستان کے حقیقی سفیر قرار دیتے ہوئے ان کے کردار کو سراہا۔ پاکستانی معیشت بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نیک نامی، ترسیلات زر، سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں ان کی اعلیٰ کارکردگی کو قابل قدر قرار دیا۔ سمندر پار پاکستانیوں نے آرمی چیف سے اپنے تجربات اور تجاویز شیئر کی۔ انہوں نے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے مسلسل تعاون کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہوئے سمندر پار پاکستانیوں کے ساتھ روابط کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایک محفوظ، خوشحال اور ترقی کرتے ہوئے پاکستان کے لیے مل کر کام کرنے کا عہد کیا۔ امریکہ میں اوورسیز پاکستانیوں نے افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستانی نژاد امریکی کمیونٹی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ امریکہ پر فقید المثال استقبال کیا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں شاندار کامیابی پر اظہار تشکر کیا۔ افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سپہ سالار اور خوبصورت پاکستان کی ویڈیو کی نمائش کی گئی۔ اوورسیز نے نیو یارک ٹائمز اسکوائر، واشنگٹن ڈی سی اور دیگر مقامات پر ویڈیو نمائش کا انعقاد کیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں ڈیجیٹل ٹرک کے ذریعے افواج کی قربانیوں اور بے مثال خدمات کو اجاگر کیا گیا۔ ویڈیوز میں افواج پاکستان اور شہداء کو شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ایران نے اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا اور شدید حملہ کر دیا۔ 3 اسرائیلی شہری ہلاک، درجنوں زخمی ہوئے۔ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 27 ہو گئی۔ تل اویو میں سائرن گونج اٹھے۔ اسرائیل کے کئی شہروں میں ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ تہران کو خالی کرنے کی وارننگ کے بعد ایران کا دارالحکومت دھماکوں سے لرز اٹھا۔ تہران کی شاہراہوں پر شدید ٹریفک جام ہے، لوگ بڑی تعداد میں تہران چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے تازہ حملوں میں ایران کے زمین سے زمین اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹمز اور ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ لانچنگ انفراسٹرکچر اور بغیر پائلٹ والے UAV کی سٹوریج سائٹس پر بھی حملے کیے گئے۔ اسرائیل نے ایران کے سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل علی شادمانی کو بھی شہید کر دیا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے علی شادمانی کو گزشتہ رات کمانڈ سینٹر پر حملے میں شہید کیا گیا۔ شادمانی کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے اسرائیلی حملے میں غلام علی راشد کی شہادت پر چند دن پہلے تعینات کیا تھا۔ شادمانی کو ایران کی مسلح افواج میں اسٹریٹجک اور آپریشنل منصوبہ بندی کی نگرانی کا کام سونپا گیا تھا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے شادمانی اسرائیل کے خلاف فوجی کارروائیوں کی ہدایت کرنے میں اہم شخصیت تھے۔ شادمانی نے 1979 میں پاسداران انقلاب میں شمولیت اختیار کی، کردستان میں بدامنی کے خلاف سرگرم رہے، عراق سے جنگ میں انصار الحسین ڈویژن کی کمانڈ کی۔ علی شادمانی 10 سال پہلے شام میں مارے جانے والے پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر حسین حمدانی کے قریبی ساتھی تھے۔ ایران نے فضائی حدود کی بندش میں توسیع کر دی۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ ایران کی فضائی حدود اب دوپہر کے 2 بجے تک بند رہے گی تاکہ مسافروں کی حفاظت اور پروازوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسرائیلی حملوں کے بعد ایران کی فضائی حدود گزشتہ جمعے سے بند ہیں اور پروازیں متبادل راستے اختیار کر رہی ہیں کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان حملوں کا تبادلہ جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس انتظامیہ کو ایرانی حکام سے جلد از جلد ملاقات کے اہتمام کی ہدایت کر دی۔ امریکی ٹی وی نے یہ دعویٰ بعض ذرائع کی بنیاد پر کیا۔
صدر ٹرمپ نے امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ G7 اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ وائٹ ہاؤس کی سچویشن روم میں اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران کو وہ معاہدہ سائن کرنا چاہیے تھا جو میں نے دیا تھا۔ کیا ہی افسوسناک اور انسانی جانوں کا ضیاع۔ صاف الفاظ میں ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکتا، سب کو فوراً تہران سے نکل جانا چاہیے۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے کہا تھا اگر ایران نے نیوکلیئر ڈیل نہیں کی تو کچھ ضرور ہو کر رہے گا۔ No nuclear weapon in Iran. I think a deal will be signed or something will happen, but a deal will be signed. Iran basically is at the negotiating table. They want to make a deal. سیکیورٹی کی صورتحال تشویشناک ہے، پروازوں کا انتظام نہیں ہو سکتا، چینی شہری زمینی راستوں سے اسرائیل سے نکل جائیں۔ اسرائیل میں چینی سفارت خانے نے ہدایت کر دی۔ تل اویو میں چینی سفارت خانہ سے جاری بیان میں کہا گیا چینی شہری زمینی راستے سے بارڈر کراسنگ کے ذریعے جلد از جلد اسرائیل سے نکل جائیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ چینی شہری اردن کی جانب نکل جائیں۔ امریکہ نے بھی اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران سے نکلنے کی ہدایت جاری کر دی۔ جنگ شروع کرنے کا اختیار نیتن یاہو کے پاس تھا، لیکن اختتام اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جس مقام سے ہم پر حملہ ہوگا اسی جگہ پر جواب دیں گے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری کا ARY نیوز کو خصوصی انٹرویو، کہا کسی نے بھی لڑائی بند کرانے کی کوشش نہیں کی۔ جنگ میں شیب و فراز آتے ہیں، جنگ کا اب اختتام ہوگا تو دیکھیں گے کہ اس میں کون جو ہے ونر تھا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حق ہمیشہ جو ہے وہ تنہا ہوتا ہے۔ صہیونی حکومت جو ہے ابھی تک اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کو جو ہے وہ نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے اور اس کے ملک میں بھی جو ہے وہ انسیکیورٹی کی سچویشن پیدا ہوئی ہے۔ ان کے بڑے بڑے دعووں کے باوجود کہ ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے، ہمارے میزائل جو ہے وہاں پہ لگ بھی رہے ہیں اور ان کو بہت زیادہ نقصان بھی جو ان کی فوجی تنصیبات کو اور ان کی مختلف تنصیبات ہیں ان کو پہنچا رہے ہیں۔ ابھی تک کسی جانب سے جو لڑائی کی صورتحال ہے اس کو بند کرنے کے لیے کسی طرف سے کوئی سیریس کوشش ہوئی ہو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ اب وہ دیکھیں گے کہ اسرائیل جو ہے وہ شکست ہو رہی ہے تو یہ سب آئیں گے۔ انہوں نے مذاکرات کی میز جو ہے اس کو ترک نہیں کیا۔ نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی یہ اعلان کیا کہ میں ٹرمپ کے ساتھ جو کانٹیکٹ میں تھا اور میں نے ٹرمپ کے ساتھ کوارڈینیشن اور کنسلٹیشنز کے بعد یہ اسٹیپ لیا ہے، لہٰذا جب تک یہ جاریت ہے یہ مذاکرات جو ہے ان کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ صہیونی حکومت کی تاریخ یہ بتاتی ہے وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی جو ہے وہ جنگ شروع کریں جس میں ان کو سب سے پہلے یہ کہ اس بات کی یقین دہانی ہو کہ ان کو شکست نہیں ہوگی، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ شارٹ ٹائم کے لیے ہو۔ صہیونی حکومت کی اس وقت جو ہے صورتحال یہ ہے کہ ایک ایسے پاگل شخص کی طرح ہو گیا ہے کہ وہ ہر طرف جو ہے وہ کاٹنے کو دوڑ رہا ہے۔ ہم نے جو ہے وہ ایسی اسٹریٹجی کے پیچھے نہیں گئے جس میں ایک مدت کے لیے جو ہے کشیدگی میں ہم جائیں گے۔ اس کا بھی جو ہے وہ فیصلہ اسی طرح سے ہوگا۔ اسرائیل نے جو ٹیریٹریز پہ قبضہ کیا ہے وہ محدود ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران ایک پورا کانٹیننٹ ہے، کتنی جگہوں پہ وہ حملہ کر سکتا ہے۔ ایران کی طرف سے جو جوابی کارروائی کی ہے اس کے نتیجے میں سارے جو ہے وہ اسرائیلی عوام انڈر گراؤنڈ بنکرز میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ مرد اور خواتین جو ہے کتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جو ہے ابھی تک ایک مرتبہ صرف اپنے بنکر سے نکلا ہے دیر کے لیے، جو ہے اس شہر میں جہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نقصان ہوا ہے وہاں پہ اس نے وزٹ کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ اسلامی جمہوریہ ایران کو دیکھیے، عوام جو ہے اپنی چھتوں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرونز آ رہے ہیں اور جہاز آ رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں۔ 8 سال پہلے صدام نے جب ہمارے خلاف جو ہے وہ امریکہ کی پشت بنائی سے جارحیت کی تو ہمارے پاس کلاشنکوف کی گولیاں بھی نہیں تھیں۔ آج ہمارے میزائل جو ہے ہر رات اسرائیل کو جو ہے وہ جھنجھوڑ رہے ہیں۔ شروع جو ہے وہ کرنے کا اختیار نیتن یاہو کے ہاتھ میں تھا لیکن اختتام اس نہیں ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے نہ رک سکے، 24 گھنٹے میں مزید 45 فلسطینی شہید کر دیے۔ اسرائیلی فوج نے فاقہ کش فلسطینیوں پر گولیاں برسا دیں۔ ایک امدادی مرکز پر فائرنگ کے نتیجے میں 38 فلسطینی شہید ہوئے، متعدد زخمی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس اور جنوبی غزہ کے قریبی قصبوں کو خالی کرنے کا الٹیمیٹم جاری کیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے اسرائیل خوراک کی تقسیم کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے امدادی مراکز پر اسرائیلی حملوں کی تحقیقات کا پھر مطالبہ دہرایا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق ہو گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی کامرس سیکرٹری سے ورچوئل میٹنگ ہوئی۔ اس حوالے سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ملاقات میں امریکی ٹیرف سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک نے تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا۔ اس دوران تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی تعلقات مضبوط بنانے پر گفتگو ہوئی۔ پاکستان اور امریکہ نے مذاکرات جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان تکنیکی سطح پر مزید تفصیلی بات چیت جلد متوقع ہے۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے پاکستان کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. امید ہے ایران اسرائیل جنگ زیادہ طویل نہیں ہوگی. اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے مزید کہا امریکہ کے سیکرٹری تجارت سے ورچوئل گفتگو ہوئی. پاک امریکہ تجارت معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق ہوا ہے. Well prepared for any eventuality in case things go towards further escalation. Ongoing discussions and negotiations on U.S. tariffs. I had a very constructive and positive call with U.S. Commerce Secretary Lutnick. Again, I think both countries have come to a moving towards the right direction when it comes to U.S. tariffs. We continue to move forward in terms of the strategic partnership between Pakistan and the U.S. Or structural reforms mein taxation hai, energy, SOEs, and then we have also this time around done a very, very fundamental reform which is around tariffs. We want to move the country towards a more competitive economy and our export industry moves forward. Pensions have crossed $1 trillion. It's more than our development budget. We have suggested to impose to the parliament a 5% tax on pensions above 10 million. بغیر فل کورٹ میٹنگ کے رولز میں تبدیلی خلاف قانون ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز میں تبدیلی پر جسٹس بابر ستار نے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو ہائی کورٹ کے تمام ججز کو خط لکھ دیا. جسٹس بابر ستار نے خط میں کہا کہ لاہور ہائی کورٹ رولز اور آرٹیکل 208 میں ذکر طریقہ کے خلاف رولز میں تبدیلی ہوئی ہے. فوری درستگی کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ رولز 2025 کا گیزٹ نوٹیفیکیشن موصول ہوا. آئین کی آرٹیکل 208 کے تحت اتھارٹی کے پاس رولز بنانے کا اختیار ہے. آرٹیکل 192 کے مطابق اتھارٹی سے مراد چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے ججز ہیں. نہ یہ اختیار کسی اور کو دیا جا سکتا ہے نہ ہی کسی اور طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے. کراچی شدید ہبس اور گرم موسم کی لپیٹ میں ہے. دن 12 بجے سے پہلے ہی درجہ حرارت 39 ڈگری پر پہنچ گیا. شدت 46 ڈگری محسوس کی جا رہی ہے. محکمہ موسمیات نے شہر کے مضافات میں بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے. شمال مشرقی پنجاب، کشمیر، جی بی اور بالائی کے پی میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے. بالائی سندھ کے مختلف اضلاع میں آندھی جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے. اور اب شامل کریں گے ٹیک نیوز. ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک اور جدت. ایسی الیکٹرانک جلد تیار کی گئی ہے جو روبوٹس کو انسانی لمس کا احساس فراہم کر سکتی ہے. لچکدار، پائیدار اور کم قیمت یہ جلد ہے جو مکمل طور پر کنیکٹو ہوتی ہے. اس میں 8,60,000 سے زائد چھوٹے چھوٹے فنکشنز موجود ہیں جو مختلف اشیاء کے دباؤ، ٹیمپریچر یا نقصان کو ایک ہی میٹیریل سے شناخت کر سکتے ہیں. مشین لرننگ سے مختلف احساسات کو پہچان کر سکھایا جا سکتا ہے کہ کون سی تحریک اہم ہے اور لمس کا زیادہ مؤثر انداز میں تجزیہ کیا جا سکتا ہے. قومی کرکٹرز نے اسکلز ڈیولپمنٹ کیمپ کا آغاز ہو گیا. نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں کوچز کی زیر نگرانی کھلاڑیوں نے مختلف سیشنز میں شرکت کی. رول اسپیسیفک ٹریننگ اور ٹیکنیکل ریفائنمنٹ میں حصہ لیا. جم سیشن بھی کیا. دوسرے سیشن میں کھلاڑی فیلڈنگ اور بولنگ پر پریکٹس کریں گے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت دیکھتے رہیں RY نیوز.